جہاں تک ماں کی غذا کی ہم بات کر رہے ہیں، ہماری کمیونٹی میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ پریگننسی کے دوران اور جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو خوراک جو ہے اسے بڑھا دیا جاتا ہے. یہ کافی حد تک ایک انسٹنکٹیو چیز ہوتی ہے کہ آپ جو ہے انگلش میں کہاوت ہے کہ جب پریگننسی ہوتی ہے تو کہتے ہیں ایٹنگ فار ٹو. بات کریں گے جی آپ سے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے پلیز. ہاں جی، کہاں سے بول رہی ہیں آپ؟ کہاں سے بول رہی ہیں؟ جی ناٹنگھم سے فرزانہ بول رہی ہوں. فرزانہ ناٹنگھم سے. حکیم صاحب سے بات کیجیے. جی فرزانہ السلام علیکم فرمائیں. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں 2 months پریگنٹ ہوں تو مجھے قبض کی شکایت رہتی ہے. تو میں نے ڈاکٹر سے کافی دوائیاں وغیرہ لی ہیں لیکن مجھے آرام نہیں آتا. 2-3 دن مجھے بہانا نہیں آتا، پیشاب نہیں کر سکتی تو تکلیف بھی رہتی ہے تھوڑی سی. تو اس وجہ سے دوائیاں بھی نہیں کھا سکتی کہ میں پریگنٹ ہوں 2 months. جی فرزانہ، میرا آپ کو یہ مشورہ ہوگا کہ آپ اپنی جو میں فون جب بند کرتے تب آپ مجھے ٹیلی ویژن. جی ضرور، آپ ضرور جو بھی بات بتائی جائے گی پلیز اس پہ عمل ضرور کیجیے گا. اوکے، اور لکھ لیجیے. ہاں جی پاسبل ہو سکے تو. جی حکیم صاحب. ہاں جی فرزانہ کا آنسر دے دیجیے. جی بالکل. فرزانہ جو ہے یہ جو ناظرین، یہ بہت اچھا کیا انہوں نے فون کیا اس سے اسی حوالے سے. جی ہاں جی بالکل. اور یہ کہ اس سے ان کا جو سوال ہے اسی سے بات آگے چلے گی کہ جب پریگننسی ہوتی ہے ناظرین ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو پہلے 3 مہینے ہوتے ہیں یہ خاصے کیا کہتے ہیں بچے کی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ 3 مہینے میں مکمل ہو جاتی ہے، یعنی کہ جو ساخت ہے جسم کی مکمل ہو جاتی ہے، تمام جو آرگنز ہیں وہ بن جاتے ہیں. اچھا، ہارمونل چینجز آتی ہیں ماں کے اندر پھر؟ جی وہ تو سارا ہو گیا. اب پرابلم جہاں تک علاج کی ہم بات کرتے ہیں نا کہ پریگننسی میں آپ کو کسی قسم کا علاج جو ہے وہ بہت سوچ سمجھ کے لینا چاہیے. اور خاص کر اگر آپ کو کوئی دوائی کی ضرورت پڑتی بھی ہے، ایون اگر آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کو بہت ہلکے سے ہلکی دوائی جو وہ تجویز کریں گے. یہ چیز بہت ضروری ہے. تو اگر جیسے پوائنٹ یہ ہے ناظرین کہ پریگننسی کے دوران علاج معالجہ جو ہے اس میں ہمیشہ اپنی مڈ وائف اور اپنے ڈاکٹر کو جو ہے آپ شامل رکھیں. بلا سوچے سمجھے جو ہے کسی قسم کی دوائی جو ہے وہ استعمال نہ کریں، اور خاص کر فرسٹ 3 months میں اس چیز پہ مکمل جو ہے اس میں پرہیز کریں تو بہتر ہے. اب قبض کی بات کر رہی ہیں کہ میڈیسن یہ یوز کر رہی ہیں، انہیں 2 چیزیں آبویسلی کرنی پڑیں گی. روزانہ اگر آپ پروگرام ریگولرلی نہیں دیکھتی تو ہم اکثر بتاتے ہیں کہ پانی کی مقدار کم از کم 1.5 لیٹر پانی جو ہے دن میں پینا چاہیے. 50% لوگوں جنہیں قبض ہوتی ہے وہ پانی کم پیتے ہیں، جس میں پانی جو ہے وہ کم ہوتا ہے. تو پلیز کوشش کریں کہ کم از کم 1.5 لیٹر پانی جو ہے یہ دن بھر میں جو آپ ضرور پئیں. کھانے سے پہلے آپ 1 گلاس پانی پئیں، کھانے کے ساتھ 1 گلاس پئیں، کھانے کے بعد پانی نہیں پینا. کم از کم 2 یا 3 گھنٹے کھانے کے بعد پانی نہیں پینا. اس کے علاوہ فروٹ وغیرہ ضرور استعمال کریں. اور ایپل جوس جو ہے پیور ایپل جوس جو ہے کانسنٹریٹ سے نہیں ہونا چاہیے، اچھی کوالٹی کا جو ہے ایپل جوس آپ لے لیں. میک شیور کریں کہ لیبل پڑھیں اور کانسنٹریٹ سے نہ ہو. فریش اسکویزڈ ایپل جوس جو ہے یہ آپ لیں اور یہ صبح شام جو ہے یہ ضرور استعمال کریں. اس میں کیمیکل پائی جاتی ہے جس سے قبض میں جو ہے خاصا فرق پڑے گا. دوائی وغیرہ آپ یوز نہ کریں، پانی کی مقدار بڑھائیں جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اور فروٹ وغیرہ جو ہے یہ استعمال کریں. اور ہفتہ 10 دن یہ ٹرائی کریں پھر مجھے بتائیں. ابھی آپ کو ٹیلی فون نمبر بھی ملے گا، ابھی ایڈورٹ وغیرہ چلے گی بریک کے دوران، تو آپ رابطہ رکھیں. لیکن پلیز دوائی وغیرہ جو ہے وہ نہ استعمال کریں، اپنی غذا کو بہتر استعمال کریں تو وہ آپ کی. اور حکیم صاحب ابھی ہمارا جو پہلے ماں کو کون سی خوراک ضروری ہے یہ بھی ختم نہیں ہوا. جی بالکل، اس کو اور ہم نے تھوڑا سا جیسے حاصل کرنا ہے. جی غذا جو ہے سب سے پہلی چیز ہے غذا کا صحیح ہضم ہونا. دودھ پلاتی ہوئی ماں کی دودھ پلانے جی اگر ماں جو بچے کو خود فیڈ کر رہی ہے تو اسے غذا کس قسم کی کھانی چاہیے. تو پہلی چیز یہ کہ جو اس کی غذا ہے وہ پوری طرح ہضم ہونی بہت ضروری ہے. غذا جو ہے بیلنس ہونی چاہیے، کوئی بھی چیز آپ ایکسیسو نہ کریں. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ہماری مائیں جو ہیں وہ دالیں اور پنجیریاں وغیرہ اس ٹائپ کی چیز جو ہے بناتی ہیں، تو اگین وہ چیز بہت گرم ہوتی ہے. خاص کر دال وغیرہ جو بنائی جاتی ہے، پنجیری وغیرہ جو گھر پہ بنائی جاتی ہے، اس میں سارے بادام پستے یہ وہ دیسی ٹریڈیشنل جو چیز ہے نا. لیکن اگر آپ بچوں کو فیڈ کر رہے ہیں تو تھوڑی مقدار میں کھائیں، لیکن زیادہ نہیں. غذا جو یہ بیلنس ہونی چاہیے، اس میں دودھ، دالیں، سبزیاں اور فروٹ خاص کر وافر مقدار میں جو ہے شامل ہونا چاہیے. اگر ماں کی غذا جو ہے متوازن ہوگی،
بچے کی صحت جو ہے نہ صرف بہتر ہوگی لیکن ماں جو ہے اسے نکاحتی کمزوری وغیرہ محسوس نہیں ہوگی. اور اب سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر بچے کو آپ خود فیڈ کرتے ہیں 100% اگر ماں جو بچے کو خود فیڈ کر رہی ہے تو کسی بھی صورت میں ماں جو ہے وہ پریگننٹ نہیں ہو سکتی, حمل نہیں ہو سکتا. نیچرل کانٹرسیپشن ہے. اگر آپ بچے کو خود فیڈ کرتے ہیں 100% فیڈ کرتے ہیں تو یہ نیچرل کانٹرسیپشن ہے. آپ کو چونکہ ماہواری نہیں آئے گی, پیریڈ نہیں آئے گا, پریگننسی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اس سے بڑھ کر وہ جو گیپ ہونا چاہیے بچوں میں وہ آٹومیٹکلی آ جائے گا. برقرار رہتے ہیں. کچھ کیسز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ماں جو بچے کو فیڈ کرتی ہے 1-2 مہینے, ٹھیک ہے, یا دن میں ایک بار دے دیا, ٹھیک ہے, تو لیکن وہ کانسیپشن کچھ احتیاط نہیں کرتے تو دوبارہ حمل ہو جاتا ہے. چانسز ہو جاتے ہیں. اب اس میں کہ اب اسے دوبارہ حمل ہو گیا ہے, اب وہ طبیعت اس کی پھر جو ہے خراب ہو رہی ہے. چھوٹا 4-6 مہینے کا بچہ ہے, ٹھیک ہے, اس کی بھی لک آفٹر کرنی ہے, اس نے بھی رات کو اٹھنا ہے, اس کی اپنی طبیعت خراب ہے. پھر جب وہ بچہ ہو جاتا ہے, اب 2 چھوٹے بچے ہیں آپ کے پاس جو کہ 24 آورز آپ سے اٹینشن مانگ رہے ہیں, ماں کے لیے وہ جو پریشر ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو یہ کہ اس چیز پہ نظر ثانی کریں کہ اگر آپ بچے کو خود فیڈ کریں گے پریگننسی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اب دوسرا رخ دیکھیں کہ جو مائیں بچے کو خود فیڈ نہیں کرتی, ایک تو ان کا obviously وزن ٹھہر گیا, پھر 4 ہفتے بعد جو ہے ماہواری دوبارہ آ گئی. ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ اگر ماں بچے کو خود فیڈ کرتی ہے, اگر آپ اسے ذہن میں رکھیں, اور ایک ماں اس نے بچے کو فیڈ نہیں کیا اور 4-6 ہفتے کے بعد اسے ماہواری دوبارہ شروع ہو گئی ہے, ماہواری میں جو خون وغیرہ ویسٹ ہوگا, ٹھیک ہے, اس سے زیادہ نکاحت ہوگی بچے کو فیڈ کرنے سے جو ہے نکاحت نہیں ہوگی. تو وہ جو خون ویسٹ ہو رہا ہے اس سے خون کی کمی وغیرہ, انیمیا وغیرہ جو ہے یہ ہو سکتا ہے. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ 4-6 ہفتے میں مینسز آپ کے جو ہیں دوبارہ شروع ہو گئے ہیں, اگر دوبارہ پریگننسی ہو جاتی ہے تو ابھی آپ کی باڈی نے پوری طرح ریکور نہیں کیا. کم از کم 2 سال چاہیے ہوتے ہیں باڈی کو ریکور کرنے کے لیے. جو یوٹرس آ رہا ہے اسے شرنک ہونے میں, نارمل اسٹیٹ میں آنے کے لیے کافی ٹائم چاہیے ہوتا ہے. تو جب ماں بچے کو فیڈ کرتی ہے تو اس کی یوٹرس جو ہے, یعنی کہ صرف دودھ پلانے کا جو عمل ہوتا ہے اس سے اس کی یوٹرس جو ہے وہ شرنک ہونی شروع ہو جاتی ہے. ایک کیمیکل ہے جو بنتی ہے اور اس سے جو ہے سائٹوٹاکسن اسے کہتے ہیں, وہ جو ہے بنتی ہے اور یوٹرس اس کی شرنک ہو جاتی ہے, نارمل اسٹیٹ پہ آ جاتی ہے. تو اگین ماں کے لیے بے شمار اس میں فوائد ہیں. غذا کو متوازن رکھیں, کوئی بھی چیز زیادہ نہ کھائیں, برابر رکھیں, بیلنس رکھیں, بچے کی صحت بھی بہتر رہے گی, آپ کی صحت جو ہے وہ بھی بہتر رہے گی. حکیم صاحب, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کمزوری کی بنا پہ یا کسی بیماری کی بنا پہ جو ہے ریکوائرڈ جو مقدار ہے وہ بچے کو نہیں مل پاتی, ماں کے دودھ کی نہیں آتی یا پروڈیوس نہیں ہوتی, تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے, پھر دوسرا کیا سلسلہ؟ جی صاحب, یہ کافی کامن کوشچن ہے, اور اسی کی بدولت جو یعنی کہ دودھ کا کم بننا یا کم ہونا یا ماں کا تصور کرنا کہ دودھ جو ہے کم ہونا, اس سے جو ہے کافی ماں جو ہے وہ ہمت ہار جاتی ہیں, بچوں کو دودھ نہیں پلاتی, 2-4 ہفتے کیا پھر چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ نسوانیت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اگر کسی کے ذہن میں یہ چیز ہے کہ جی نسوانیت پہ فرق پڑتا ہے, کوئی نہیں فرق پڑتا ہے, بالکل. اور اگین میں دوبارہ اس چیز پہ جو ہے میں آپ کو توجہ دلاؤں کہ جتنی بھی معلومات آپ کو دے رہے ہیں یہ تمام ریسرچڈ ہیں, کوئی ایسی ویسی چیز جو آپ کو نہیں بتائی جا رہی. اگر دودھ کم بن رہا ہے, ٹھیک ہے, ہزاروں سالوں سے جو ہے اگر ہم دیکھیں حکمت ہے یا ہمارے جو ایشین ٹریڈیشنل جو ہمارے کلچرز ہیں اس میں بے شمار چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, سپلیمنٹس ہیں, گھریلو علاج ہے. میں آپ کو سمپل سی چیز بتاؤں کہ اگر آپ بچے کو خود فیڈ کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ دودھ کم بن رہا ہے, بہت آسان چیز ہے. آپ سونف لے لیں, 1 چمچ, بڑا چمچ لے لیں, 8-10 منٹ سے دودھ میں ابال لیں, عام دودھ میں ابال لیں, سونف نکال کے پھینک دیں, وہ جو دودھ ہے دن میں 1 بار پئیں, اس سے جو ہے دودھ کی مقدار بڑھ جاتی ہے. اچھا, ٹھیک ہے. اگر آپ مزید سپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں آپ 4 مغز لے لیں, 4 مغز پینولا لے لیں, جی, انہیں پاؤڈر کر لیں. ٹھیک ہے, 1 چمچ لے کے دودھ میں اس کی پتلی سی کھیر بنا لیں, وہ کھا لیں, آٹومیٹکلی دودھ جو ہے اس کی مقدار بڑھ جائے گی. اچھا.